الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین پارٹ نمبر 2 کا سبق ہم پڑھ رہے تھے۔ قصہ عاد یعنی قوم عاد کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق نمبر 4۔ قصور عاد، قصر جمع قصور، محل جمع محلات، قوم عاد کے محلات۔ وکان عاد لا شغل لهم الا الاکل والشرب، اور قوم عاد ان کو کوئی کام نہیں تھا، اور قوم عاد کو کوئی کام نہیں تھا الا الاکل والشرب، سوائے کھانے اور پینے کے، واللہو واللعب، کھیل اور کود کے۔ لہو معنی کھیل، لعب کود، یا لہو کود اور لعب کھیل۔ وکان بعضهم یفخر علی بعض فی بناء القصور العالیۃ والبیوت الواسعۃ، ان میں سے بعض لوگ بعض پر فخر یفخر، فخر یفخر یا فخر یفخر، فخر کرتا تھا، ان میں سے بعض پر فخر کیا کرتا تھا، اونچے اونچے محلات کے بنانے میں، تعمیر کرنے میں، والبیوت الواسعۃ، اور کشادہ گھروں کے بنانے میں۔ کشادہ گھروں اور اونچے اونچے محلات کے بنانے میں ان میں سے بعض پر فخر کیا کرتا تھا۔ وکانت اموالهم تضیع فی الماء والطین والحجارۃ، ان کے مال ضائع ہونا، ان کے مال ضائع ہو رہے تھے پتھر، مٹی اور پانی کے اندر، یعنی پانی اور مٹی اور پتھر میں ہی اپنے مال کو ضائع کر رہے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ مَكَانًا خَالِيًا أَوْ أَرْضًا مُرْتَفِعَةً إِلَّا بَنَوْا عَلَيْهَا قَصْرًا رَفِيعًا۔ خالی مرتفعاً معنی بلند، ارضن یہ مؤنث، اس سے اس کی صفت مؤنث مرتفعاً لائی گئی ہے، بنا ابنی بنانا، رفیع بلند۔ وہ لوگ نہیں دیکھتے تھے کوئی خالی جگہ یا کوئی بلند جگہ، مگر وہ لوگ اس پر ایک محل بنا لیتے، یعنی جو بھی خالی جگہ وہ پاتے یا کوئی بلند جگہ دیکھتے تو وہ کیا کرتے، اس پر محل بنا لیتے، اس پر قبضہ کر لیتے مطلب۔ وَكَانُوا يَبْنُونَ بُيُوتًا كَأَنَّمَا يَسْكُنُونَ فِيهَا دَائِمًا وَلَا يَمُوتُونَ أَبَدًا، ابداً کبھی نہیں، دائماً ہمیشہ، سکن یسکن رہنا۔ وہ لوگ ایسے گھر بناتے تھے گویا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ کبھی مریں گے نہیں، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، مات یموت مرنا۔ وَكَانُوا يَبْنُونَ قُصُورًا مِّن غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّاسُ لَا يَجِدُونَ مَا يَأْكُلُونَ وَيَلْبَسُونَ، اور وہ لوگ محلات بغیر کسی ضرورت کے بنا لیتے تھے، بغیر ضرورت کے محل بنا لیتے تھے، واو حالیہ، جبکہ لوگ نہیں پاتے تھے جو وہ کھائیں اور پہنیں، جبکہ لوگ کھانے اور پہننے کی چیزیں نہیں پاتے تھے۔ وَكَانَ الْفُقَرَاءُ مِنْهُمْ لَا يَجِدُونَ بَيْتًا يَسْكُنُونَ فِيهِ، فقراء فقیر، تنگ و دست، ان میں سے تنگ و دست لوگ کوئی گھر نہیں پاتے تھے جس میں وہ رہیں، یعنی کمزور لوگوں کو گھر نہیں ملتا تھا۔ وَبُيُوتُ الْأَغْنِيَاءِ لَا سَاكِنَ لَهَا، اور مالداروں کے گھر ان میں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا۔ وَمَنْ رَآهُمْ
ورأى قصورهم عرف أنهم لا يؤمنون بالآخرة۔ اور جو کوئی بھی من یہ واحد مذکر مؤنث تثنیہ مذکر مؤنث جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے، اور جو کوئی ان کو دیکھتا اور ان کے محلوں کو دیکھتا تو وہ جان جاتا، عرف یعرف جان جاتا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کا۔ ہود الرسول، پیغمبر ہود علیہ السلام، رسول واراد اللہ ان یرسل الی عاد رسولا، اور اللہ رب العزت نے چاہا کہ بھیجے ان کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف ایک رسول، ارسل یرسل بھیجنا۔ ان اللہ لا یرضی لعباد الکفر، یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کے کفر اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا، ناشکری سے خوش نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، یقیناً اللہ رب العزت زمین میں فساد اور بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ وکان عاد لا يستعملون عقولهم الا فی الاکل والشرب واللهو واللعب وبناء البیت، اور قوم عاد استعمال نہیں کرتے تھے اپنی عقلوں کو، عقل عقول جمع استعمال کرنا، اور قوم عاد اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے مگر یا سوائے کھانے میں، پینے میں، کھیل کود اور گھروں کے تعمیر کرنے میں۔ وقد فسدت عقولهم لأنهم لا يستعملونها في الدین، ان کی عقلیں خراب ہو گئی تھی، ان کے عقلوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ وہ لوگ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے تھے دین کے بارے میں، دین کے معاملے میں۔ وکان عاد عقلاء فی الدین واغبیاء فی الدین، قوم عاد کے لوگ دنیا کے بارے میں بہت عقل والے تھے، عاقل جمع عقلاء، عقل والے تھے، اور دین کے معاملے میں کند ذہن غبی اغبیاء۔ یعبدون الحجارۃ ولا یعقلون، پتھروں کی وہ عبادت کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے، عقل نہیں آتی تھی ان کو۔ فاراد اللہ ان یرسل الیہم رسولا یہدیہم، اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ ان کی طرف ایک رسول بھیجے جو ان کی رہنمائی کرے، ہدایتی رہنمائی کرنا، ہدایت دینا۔ واراد اللہ ان یکون ھذا الرسول من انفسہم، خود انہی میں سے، اور اللہ رب العزت نے ارادہ کیا، چاہا کہ یہ رسول انہی میں سے ہو۔ یعرفونہ ویفہمون کلامہ، جو ان کو پہچانے اور ان کی بات سمجھے، عرف یعرف جاننا، فہم یفہم سمجھنا۔ کان ہود ذلک الرسول، وہ رسول ہود علیہ السلام ہوئے، وہ رسول ہود علیہ السلام ہوئے یا بنے۔ ولد فی بیت شریف، ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ فی عاد، قوم عاد میں، قوم عاد کی بستی میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ونشأ علی عقل و صلاح، اور پرورش پائی عقل اور سمجھداری کی بنیاد پر، عقل اور سمجھداری میں نشو و نما پائی، تربیت ہوئی۔ دعوت ہود، قوم ہود کی دعوت۔ واقام ہود فی قوم یدعو ویقول، ہود علیہ السلام اپنے قوم میں کھڑے ہوئے دعوت دیتے ہوئے اور کہتے ہوئے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ۔ ماں کے بعد جب حرف جار آتا ہے تو اس میں اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے،
وقال هود یا قوم کیف تعبدون الحجارۃ ولا تعبدون الذی خلقکم۔ حود علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں کیوں کر تم پتھروں کی عبادت کر رہے ہو، یا کیسے پتھروں کی عبادت کر رہے ہو جب اور تم لوگ، یا حالانکہ تم لوگ عبادت نہیں کر رہے ہو اس کی جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی اس ذات کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یا قوم هذه الحجارۃ التي نحتموها امس، اے میری قوم کے لوگوں یہ وہ پتھر ہے جن کو تم نے گزشتہ کل تراشا تھا۔ نحت ینحت تراشنا۔ کیف تعبدونها اليوم ان اللہ خلقکم ورزقکم، کیسے تم لوگ ان کی آج پرستش کر رہے ہو، یقیناً اللہ رب العزت نے ہی تم کو پیدا کیا اور تم کو رزق دیا ہے۔ وبارک لکم فی الاموال، اور اللہ نے ہی تمہارے مال میں تم کو برکت دی، والاولاد، اولاد میں، کھیتی میں، والحرث والنسل، کھیتی اور نسل میں، وجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ورزقکم قوة فی الجسم، رزق یرزق یہاں دینے کے معنی میں، اور اس نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ اور جانشین بنایا اور تم کو جسم میں قوت اور طاقت دی۔ کان من حق هذا النعم ان تعبدوا اللہ ولا تعبدوا غیرہ، ان پیچھے ترجمہ کریں گے، ان نعمتوں کا حق تو تھا، ان نعمتوں کے حق میں سے تھا، اس کا ترجمہ لفظی اس طرح ہوگا لیکن ہم ترجمہ کریں گے ان نعمتوں کا حق تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ ان هذا الكلب الذي ترمون الیہ بعزم لا یفارق بیتکم ویتبعکم کالظل، فارق یفارق مانا چھوڑنا، جدا ہونا، رما یرمی پھینکنا، کلب کتا، تبھی ایتبعو پیچھے آنا، ظل سایہ، یقیناً یہ کتا جس کی طرف تم ہڈی پھینکتے ہو، رما بھی پھینکنا، وہ تمہارے گھر کو چھوڑتا نہیں، تمہارے گھر کے الگ نہیں ہوتا ہے، تمہارے گھر سے جدا نہیں ہوتا ہے، اور وہ تمہارے پیچھے پیچھے رہتا ہے، طبیعت بہو پیچھے پیچھے آنا، کالظل سائے کی طرح۔ افرأیتم کلبا یترک سیدہ ویذهب الی غیرہ، کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے کسی کتے کو وہ اپنے آقا کو چھوڑ دیتا ہو اور دوسرے کی طرف چلا جاتا ہو؟ اورأیتم حیوانا یعبد حجرا، کیا تم لوگوں نے کسی جانور کو دیکھا ہے وہ پتھر کی عبادت پوجا کر رہا ہو؟ اورأیتم حیوانا یسجد لصنم، کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا ہے وہ کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے؟ هل الانسان اضل من الحیوان، اضل مانا زیادہ ذلیل، کیا انسان جانور کے مقابلے میں جانور سے زیادہ ذلیل ہے، ذلت والا ہے؟ ام هو اجل من الحیوان، یا وہ اجل مانا عظیم الشان، عزت والا، یا وہ حیوان کے مقابلے میں زیادہ عزت والا ہے۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔